السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ ایپیسوڈ 140 پارٹ 1۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرنے لگا۔ زرمینہ کا سانس جیسے گلے کی کسی رگ میں اٹک گیا تھا۔ اس کے دل کی کسی دھڑکن کے بے قابو ہو کر سینے سے ٹکرا رہی تھی، جیسے باہر نکل آئیں گی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور انگلیاں بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو رہی تھی۔ زرمینہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، شاہ پلیز، ابھی نہیں۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور خوف بھی، جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ کیوں؟ ابھی نہیں میری جان، آج ہی سب ہوگا، تاکہ آپ کو دوبارہ یہ خبر ہو کہ میں کون ہوں۔ آپ کا بہت بہت بار میں نے اگنور کیا، اب نہیں، اب میں اپنا حق لے کر ہی رہوں گا۔ اس کے لہجے میں جنون تھا، ایسا جنون جو زرمینہ کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ زرمینہ نے خوفزدہ نگاہوں سے مرجان کو دیکھا۔ شاہ پلیز، رخصتی کے بعد۔ مسز شاہ، آپ کی رخصتی ہو گئی ہے۔ مجھے اس گھر میں بارات لے جانے کا کوئی شوق نہیں، جہاں کے لوگ میرے پاس 2 منٹ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور میں بھی وہاں اپنی بیوی کے لیے ہی جاتا ہوں، ورنہ مجھے ان سے کیا لینا دینا۔ اور اب جب کہ آپ میرے پاس آ گئی ہیں تو فون کر کے بول دیں انہیں کہ آپ اب اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ بہت خوش رکھوں گا آپ کو، دن رات اپنی باہوں میں قید، اپنی سانسوں میں بسا کر آپ کو اپنی دنیا بنا لوں گا، ایسا جہاں صرف ہم ہوں گے اور کوئی نہیں۔ زرمینہ خان کی تو جان نکلتی تھی۔ اس کا شاہ بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ شاہ، ایسا مت کہیں پلیز، میں پہلے نکاح کر کے اپنے گھر والوں کو دکھ دے چکی ہوں۔ مرجان بخاری نے بے یقینی اور حیرت سے زرمینہ کو دیکھا۔ مطلب بیوی؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا آپ کو مجھ سے نکاح کر کے پچھتاوا ہو رہا؟ اس کی آواز میں پہلی بار ایک چبھن سی تھی، جیسے دل میں کہیں کچھ ٹوٹا ہو۔ زرمینہ گھبرا کر بولی، کچھ ٹوٹا ہو۔ زرمینہ شاہ ایسا گھبرا کر نہیں ہے۔ بولی، نہیں شاہ، تو کیا ہے زری ایسا جان؟ نہیں ہے۔ شاہ میری تو کیا بات کو ہے زری سنیے جان؟ پہلے۔ شاہ میرے میری بات کا کو مطلب سننے نا۔ ہے کہ مورے بابا کے بغیر نکاح کیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں وہ اپنی رضامندی سے مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مانوں گا، آپ کو جانے دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ شرط؟ کون سی شرط شاہ؟ اس کی آنکھوں میں اب ڈر کے ساتھ ایک انجانی سی بے چینی بھی تھی، جیسے وہ جواب پہلے ہی محسوس کر رہی ہو۔ سہاگ رات والا ملن ابھی ہوگا۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں ٹھہر گئے۔ زرمینہ خان ایک لمحے کو کپ کپائی اور بولی، نہیں شاہ، ایسا مت کریں پلیز۔ مرجان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت اپنی پیٹ کے ساتھ لگائی کر اپنی تھوڑی اس کے کاندھوں پر رکھ دی۔ اس کی سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی، جیسے ہر سانس اس پر اپنا حق جتا رہی ہو۔ ایسا نہ کرو تو کیسا کروں؟ میرے ارمانوں کے دشمن۔ مرجان کے لہجے میں ایسا خمار تھا کہ زرمینہ کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اس کا پورا وجود جیسے اس کے قریب آنے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اتنا کیوں ڈر رہی؟ جانم، یہ ملن تو طے ہے،
نہ بس فرق اتنا ہے کہ پہلے 1 مہینے بعد ہونا تھا، لیکن اب آج ہی ہوگا، کیونکہ خان حویلی والوں پر مجھے بھروسہ نہیں، اس لیے میں آج ہی اپنا رشتہ مکمل کروں گا، پھر خان حویلی والوں کو آپ کو مجھے سونپنا ہی ہوگا۔ شاہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپائے بولا، کیسے میری جان؟ ابھی تو میں کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ آپ کے بدن کی کستوری مہک میرے حواس سلب کر چکی ہے۔ وہ اس کے بال پیچھے ہٹاتا اس کی ایک گردن کو شدت سے چومنے لگا تھا۔ ہر لمس میں ایک عجیب سی بے تابی تھی، جیسے وہ خود پر قابو کھو رہا ہو۔ زرمینہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ شاہ چھوڑ دیں پلیز، نہ کریں شاہ۔ شاہ کی جان ابھی کیا ہی کیا ہے؟ چپ رہو نا، آپ نہیں کرتی۔ میں اور بہک رہا ہوں۔ شاہ نہیں پلیز، میں نہیں، کب کہہ رہی ہوں۔ مرجان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا تو اجازت دے رہی ہیں؟ نہ نہیں کہہ رہی۔ شاہ میں ایسا نہیں کہہ رہی۔ ارے جان، کیا کبھی نہیں کہتی ہو، کبھی ہاں کہتی ہو، کبھی کہتی ہو نہ نہیں کہا، کبھی کہتی ہو ہاں نہیں کہا۔ یار کنفیوز مت کرو، پیار کرو۔ مرجان کے ہاتھوں کی بے باکیاں بڑھنے لگیں، مگر اس کی گرفت میں اب بھی ایک عجیب سی نرمی شامل تھی، جیسے وہ اسے ڈرانا بھی چاہتا ہو اور سنبھالنا بھی۔ وہ اس کے پورے وجود پر اپنا حق جتا رہا تھا، مگر ہر لمحہ اس کی سانسوں کی رفتار کو محسوس بھی کر رہا تھا۔ زرمینہ کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اس کی پلکیں بند ہو رہی تھیں، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کی گردن کو چومتا، اس کے شولڈر کو چھوتا، اور اسی لمحے اس کی فراق کی زپ کھول گیا۔ زرمینہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے گالوں سے جیسے گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو کر کہیں گم سی ہو گئی تھی، جیسے ہر سانس اس کے وجود میں کہیں اٹک گئی ہو۔ وہ اس کی زپ کھولتا نرمی سے اس کے کندھوں کو چومنے لگا، لیکن اس نرمی میں بھی ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے ہر لمس اپنے اندر ایک دعویٰ رکھتا ہو، ایک حق، ایک ضد۔ رومانس مرجان کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس لمحے میں ڈوب چکا تھا، اور یہ عورت جو اس کی ہو کر بھی ہمیشہ اسے ترساتی رہتی تھی، ہر بار اسے خود سے قریب بھی آنے دیتی اور پھر اسی لمحے دور بھی کر دیتی۔ اگر بات صرف ضرورت کی ہوتی تو مرجان بخاری کئی شادیاں کر لیتا اور ہر رات کسی نہ کسی کے ساتھ گزار دیتا، مگر وہ ایسا مرد نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ صرف جسم کا تعلق نہیں تھا، یہ ایک جنون تھا، ایک ضد تھی، ایک ایسی چاہت جو صرف ایک نام پر آ کر رک جاتی تھی، زرمینہ خان۔ سوائے زرمینہ خان کے مرجان بخاری کو کسی عورت کی چاہ نہیں تھی، اور شاید یہی وہ بات تھی جس نے زرمینہ کو اتنا بے پرواہ بنا دیا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی کمزوری ہے. اور مرجان اس کی اسی کمزوری میں قید ہو چکا تھا. مرجان اپنی بیوی کے وجود کی خوشبو میں مکمل طور پر بہک چکا تھا. اس کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا تھا، نہ وقت، نہ ہوش، نہ سوچ. صرف وہ اور اس کی سانسوں میں گھلی ہوئی زرمینہ. شاہ پلیز رک جائے نا. لیکن مرجان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اس کے کانوں میں جیسے صرف اپنی ہی سانسوں کی تیز آواز گونج رہی تھی. دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی. وہ اسے سیدھا کرتا اپنی گود میں اٹھا کر جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھا، زرمینہ چھٹپٹا کر اس کی گود سے کود گئی. مرجان نے اسے خمار اور غصے سے بھری آنکھوں سے دیکھا. اس کی نگاہوں میں عجیب سا نشہ تھا جو زرمینہ کے حواس ہلا رہا تھا اور اسے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا. اس کی فراک سامنے سے ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اس کی رعنائیاں مرجان کے ہوش اڑانے لگی تھی. اس کی سانس گرم ہوتے جا رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اس پر قابو کھو رہا ہو. مرجان نے اسے کمر سے جکڑ کر اوپر کو اٹھا کر دیوار سے لگایا اور اس کی ٹانگیں اپنی کمر پر لپیٹ لیں. اب زرمینہ کی کمر دیوار سے لگی تھی، ٹانگیں مرجان کی کمر کے گرد لپٹی تھی. وہ اسے بالکل محسوس کر چکا تھا. دونوں کی یہ سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں. فاصلہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. زرمینہ نے بے بسی دیکھا. ایسا کیا دیکھ رہی ہے مسز شاہ؟ بیڈ پر نہیں جانا آپ کو؟ چلیں، یہ پوز بھی اچھا ہے. یہیں اپنا حق لوں گا. اسے پوز کہتا اسے بے باک اشارہ کرتا آنکھیں ونک کر گیا. زرمینہ شرم سے لال انگارہ ہوئی تھی. زری جان، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے. ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، کہتا وہ اس کی گردن کو، اس کی دھڑکنوں کو داغدار کرنے لگا. اس کے لبوں کی حد زرمینہ کے پورے وجود میں جیسے آگ سی لگا رہی تھی. زرمینہ مرجان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی. اس کی انگلیوں کی ہلکی لرزش اس کے اندر کے طوفان کو ظاہر کر رہی تھی. مرجان نے اسے بے یقینی سے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ خود اس کے قریب آ رہی ہے. مرجان نے اسے نیچے اتار کر اس کے بالوں میں بندھا رومال نکال لیا. زرمینہ کی کمر اپنی طرف کرتے وہ اس کی کمر شدت سے چومتا. اس کے ہاتھ اس کی رومال سے باندھ کر اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا. اسے لٹاتا وہ نرمی سے پیار کرنے لگا. اب اس کے لہجے میں خمار کے ساتھ عجیب سی نرمی شامل ہو چکی تھی. زرمینہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں. اس کی پلکیں کانپ رہی تھیں، سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھیں. مرجان نے ایک لمحہ اسے دیکھا. اس کی بند آنکھوں میں چھپی گھبراہٹ اور بھروسہ دونوں پڑھ رہا تھا. پھر اس کی پیشانی کو چومتا پیچھے اس کے ہاتھ کھول کر اس کی زپ بند کر گیا. زرمینہ نے حیرت سے آنکھیں کھول کر دیکھا. مرجان نے اس کی پیشانی پر، گالوں پر، ہونٹوں پر عقیدت سے لب رکھے اور بولا، میری جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اب رخصتی کی رات ہی حق لوں گا. اپنی بیوی کی ہر بات منظور ہے. اس کے لہجے میں اب بھی وہی جنون تھا، مگر اس کے جنون پر محبت کی مہر لگ چکی تھی.
ایپیسوڈ جاری ہے. آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. پیارے ویورز، اگر کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سارا کی طرف سے بہت شکریہ.